أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ کیا میڈیکل ریپ کی جاب صحیح ہے؟ کیا یہ جاب اختیار کی جا سکتی ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ میڈیکل ریپ کی جاب کرنے والے کو جن امور سے واسطہ پڑتا ہے ان امور کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ عام طور پہ یہ جاب، یہ ملازمت درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ ملازمت کرتا ہے وہ کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہے اور ان کے سامنے اپنی کمپنی کی میڈیسن رکھتا ہے اور اس میڈیسن کی وہ خوبیاں بیان کرتا ہے جو اس میں موجود نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈاکٹر کو کچھ تحفے تحائف دیتا ہے جو ڈاکٹر کے لیے لینا جائز نہیں ہے، اور ڈاکٹر ان تحائف کی بنیاد پہ، مثال کے طور پہ اسے اے سی فری میں لگا کر دیا جاتا ہے، اسے کوئی گاڑی تحفہ کے طور پہ دی جاتی ہے، اسے کسی ملک میں سیر و سیاحت کے لیے ٹکٹ دیے جاتے ہیں، تو یہ وہ ایسے تحائف ہیں جو ڈاکٹر کے لیے لینے جائز نہیں ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ڈاکٹر کسی سرکاری ہاسپٹل میں جاب کرتا ہے یا کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاب کرتا ہے اور حکومت کی طرف سے یا سرکاری ہاسپٹل کے مالک کی طرف سے اسے تحفہ لینے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ تحفہ اس کے لیے حرام ہے اور دینے والا اس حرام عمل میں شریک ہو رہا ہے۔ یہاں پہ ہمیں وہ حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے جسے امام بخاری اور مسلم وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جسے ابن لطبیہ کہا جاتا تھا ایک قبیلے سے زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا۔ ابن لطبیہ جب واپس آیا تو اس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ حساب کتاب کیا اور کہا ھذا مالکم وھذا لی اہدی الیہ، یہ آپ لوگوں کا مال ہے، یہ سرکار کا مال ہے، یہ حکومت کا مال ہے، اور یہ میرا مال ہے، یہ مجھے تحفے تحائف ملے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام اس آدمی کے ان الفاظ پہ اتنے ناراض ہوئے کہ آپ ممبر پہ چڑھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، خطبہ دیا اور صحابہ کرام کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ میں ایک آدمی کو سرکاری ڈیوٹی پہ بھیجتا ہوں اور وہ مجھ سے آ کر یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا مال ہے اور یہ میرا مال ہے، یہ مجھے تحفے تحائف ملے ہیں۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے گھر میں بیٹھ جائے، اپنی ماں کے گھر میں بیٹھ جائے اور پھر دیکھے کہ لوگ اسے تحفے دینے کے لیے وہاں پہ آتے ہیں یا نہیں آتے۔ تو یہاں پہ علماء کرام نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی ملازمت کرتے ہوئے، کسی عہدے پہ فائز رہتے ہوئے آپ کو کوئی تحفہ ملتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ تحفہ مجھے میرے عہدے کی وجہ سے مل رہا ہے، میری ملازمت کی وجہ سے مل رہا ہے، تو وہ تحفہ لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام اسی حدیث کے آخر میں یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی جو تحفہ لے گا اگر وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے تو یہ تحفہ روز قیامت اس کی گردن پہ ہوگا، یعنی کہ اس کے لیے عذاب بن جائے گا، اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ تو اگر ڈاکٹر صاحب کسی سرکاری ہاسپٹل میں یا کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاب کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، اور حکومت کی طرف سے یا ہاسپٹل کے مالک کی طرف سے انہیں تحفہ لینے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ تحفہ لینا ان کے لیے درست نہیں ہے، اور جو دے گا تو وہ غلط کام میں تعاون کر رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ تحفہ دینے والے کی جو ملازمت ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور اگر ڈاکٹر صاحب اپنے ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں یا حکومت کی طرف سے انہیں تحفہ لینے کی اجازت ہے یا ہاسپٹل کے مالک کی طرف سے انہیں تحفہ لینے کی اجازت ہے، تب بھی یہ تحفہ لینا محل نظر ہے، پھر بھی اس کے اوپر دل مطمئن نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس تحفے کے اثرات جو مرتب ہوتے ہیں، اس تحفے کی وجہ سے جو نقصان مریضوں کو ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تحفہ لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان تحائف کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب جانتے بوجھتے یا انجانے میں
وہ میڈیسن مریضوں کو لکھ کر دیں گے، جبکہ وہ جانتے ہوں گے کہ یہ میڈیسن مریض کے لیے اتنی مفید نہیں ہے، اس کی جگہ پہ کوئی اور میڈیسن موجود ہے جو زیادہ مفید ہے۔ یا وہ یہ میڈیسن ان مریضوں کو بھی لکھ کر دیں گے جنہیں اس میڈیسن کی حاجت نہیں ہوگی، ضرورت نہیں ہوگی۔ یا وہ یہ میڈیسن اس مریض کو لکھ کر دیں گے جو مریض غریب ہے اور وہ جانتے ہیں کہ اس کی جگہ پہ ایک اور میڈیسن ہے جو سستی ہے اور اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے وہی فوائد ہیں جو اس میڈیسن کے ہیں۔ تو یہ وہ امور ہیں جن کی بنیاد پہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تحائف لینا ڈاکٹر کے لیے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اور جو یہ تحائف پیش کرتا ہے، جو یہ میڈیسن لے کر آتا ہے اور میڈیسن کے لیے جھوٹ بولتا ہے اور میڈیسن کی وہ خوبیاں بیان کرتا ہے جو اس میں موجود نہیں ہیں، یا اس میڈیسن کو دیگر میڈیسن کے اوپر فوقیت دیتا ہے، ترجیح دیتا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ دوسری میڈیسن اس سے بہتر ہیں، تو یہ سارے امور ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ میڈیکل ریپ کی جو جاب ہے، ملازمت ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی یہ جاب کرے اور ان تمام شریعت کی خلاف ورزیوں سے دور رہے جن کا تذکرہ میں نے کیا ہے یا جن کا تذکرہ میں نہیں کر سکا، دیگر علماء کرام کرتے ہیں، تو وہ اس جھوٹ سے اور یہ تحائف پیش کرنے سے اگر وہ دور رہتا ہے تو پھر امید ہے کہ یہ ملازمت درست ہوگی، ورنہ اس سے دور رہنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔